ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم صدقت یا رب العالمین لخمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، باواز بلند درود پاک پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. محبت سے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سید یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد زیب زینت پیر طریقت، عالم شریعت، پاسبان مسلک کے امام ربانی، مجدد الافسانی، قدوۃ الاولیاء، سراج السالکین، غوث زمان، قطب دوران، حضور قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سلمک الرحمن فی الدنیا والآخرہ حافظہ اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ. جگر گوشہ غوث جہاں صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سٹیج کی زینت، وارثان منبر و محراب، عاشقان مصطفیٰ، فدائیان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، حضور کے دیوانوں، مستادوں، پروانوں، حضرت صاحب کی موجودگی، آپ کی نگاہ اور توجہ کا طالب ہو کر بیٹھا ہوں اور دور کا سفر اس نیت سے کیا کہ جتنے قدم چل کے جاؤں گا اللہ اتنے قدم کے بدلے نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، گناہ بھی معاف فرما دے گا. احباب جی احتشام، یہ جو بات کر رہا ہوں یہ رسمی گفتگو نہیں ہے. ایک مرتبہ آستانہ لیا راوی ریان شریف حاضری کا موقع ملا ہے. میں نے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے شیخانے کو، بڑے بڑے مشائخ کو آستانے کے ٹکڑوں پہ پلتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کریم حضرت صاحب کی عمر میں برکات کا نزول فرمائے اور آپ سب احباب کو صحیح معنوں میں غلامی کا اللہ مزید بڑھ چڑھ کر صحیح غلامی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. احباب جی احتشام، چند منٹوں کے لیے میں جس ٹاپک کو، جس عنوان کو کہہ لیں یا موضوع کہہ لیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ جو کام کرتی ہے وہ دنیا کا کوئی بندہ وہ کام نہیں کر سکتا. لیکن آپ کی خاموشی قابل رشک بھی ہے اور قابل فخر بھی ہے. پیار سے ایک مرتبہ بولو ذرا سبحان اللہ. نہیں، اینڈ تک جتنے بیٹھے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہاتھ بلند کر کے عظمت کے لیے بولیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ جتنی عقیدت سے بیٹھے ہیں، پیار سے بیٹھے ہیں، یہ حال کی در و دیواریں بھی گواہ بن جائیں کہ راوی ریان شریف کا شہنشاہ بھی بیٹھا ہے، غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. احباب جی احتشام، بات بڑی سننے والی ہے. رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں اور جس ہستی کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں اور لاڈلے پیغمبر ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا خلیفہ، بڑی تو جو چاہتا ہوں، تیسرا خلیفہ. حضرت موسیٰ کے 3 خلیفہ ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، حضرت کالب علیہ السلام. لیکن یہ بات
جناب حزقیل نبی کی ہے، موسیٰ کے خلیفہ ہیں. آپ فرماتے ہیں مریدوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، تلامذہ کے ساتھ چلتے چلتے اللہ کی زمین کا وزٹ کرتے کرتے، رب کی دھرتی کی سیر کرتے کرتے، موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ فرماتے ہیں ایک بستی سے گزر ہوا، دیکھتا کیا ہوں، دائیں لاشیں، بائیں لاشیں، آگے بھی لاشیں، دنیا مری پڑی ہے، بستیاں تباہ برباد ہے، دنیا مری پڑی ہے. حضرت حزقیل فرماتے ہیں میں نے دیکھا تفسیروں میں 18,000 30,000 70,000 ڈیفرنٹ روایات میں مردے پڑے ہیں، ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں. حزقیل فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، یہ لوگ کون ہیں جو مرے ہیں؟ ان کو کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، ان کی کوئی نماز جنازہ کو ادا کرنے والا نہیں. حزقیل فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا. غلام عرض کرتے ہیں حضور بیٹھنے کی وجہ؟ آپ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا، آج حزقیل ان کی طرف نگاہ اٹھائے گا، حزقیل نبی کی نگاہ سے رب ان مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے. نہیں آپ نے جملے کی قدر نہیں کی. جتنے بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کوئی زبان خاموش نہ رہے. سینے کے زور سے مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہاتھ بلند کر کے بولیے سبحان اللہ. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، رات کی دنیا تک آپ کی نسبت سلامت رہے. اس لیے آپ عام ولی کی در پہ نہیں حاضر. ہم بتا دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس دنیا کے ایسے اولیاء موجود ہیں جو نکاح بھی کرتے ہیں، زندگی بھی بدل جاتی ہے، دماغ بھی بدل جاتے ہیں. اللہ نے وہ ہمیں ولی کلندر عطا کیے ہیں، وہ اللہ نے برگزیدہ ہستیاں عطا فرمائی ہے. اگر نگاہ اٹھائے، اشارہ فرمائے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جس میں بے جان ہوتا ہے رب اس کو بھی جان عطا فرما دیتا ہے. آپ کی توجہ کا طالب کو بڑی مہربانی. جس ذوق سے، جس زور سے میں نے جملہ عرض کیا ہے، آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہا. جو چاہتا ہے کہ ولیوں کے آستانے پہ بیٹھ کر، قدموں میں بیٹھ کر اللہ گناہ معاف کرے، اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. جو چاہتا ہے کہ رات کو بگڑی بن جائے محبت سے بولو سبحان اللہ. حزقیل نبی کی بات کر رہا ہوں، موسیٰ کے تیسرے خلیفہ کی بات کر رہا ہوں، اور اخبار جہاں یا اخباری ڈائجسٹ کی بات نہیں، رب کا قرآن، مفسرین کی بات. حزقیل نبی بیٹھے ہیں، عرض کیا مریدوں نے حضور ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا نگاہ حزقیل کی ہوگی. 70,000 مردے ہیں یا تب، 18,000 ہیں تب، 40,000 ہیں تب، جتنے بھی مردے ہیں حزقیل کی نگاہ سے رب دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا. اب تو جو فرمانا، حزقیل نبی علیہ السلام، حزقیل نبی نے نگاہ کو اٹھایا. مرید بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں، ماننے والے بیٹھے ہیں، مرید تشریف فرما ہے. حزقیل نبی نے نگاہ اٹھائی، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. بولیے نہیں مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ. اینڈ تک جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں مجھے نظر آئیں یا نہ آئیں، ولی کی نگاہ سے بھی پوشیدہ نہیں، نبی کی نگاہ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. تو جو فرمانا، حزقیل نے ہاتھوں کو بلند کیا، نگاہ اٹھائی. مرید عرض کرتے ہیں حضور بنے گا کیا؟ فرمایا تجھے نگاہ کا پتہ نہیں نا؟ تجھے نگاہ کا علم نہیں کیا؟ حضور بنے گا کیا؟ فرمایا ادھر حزقیل ہاتھ اٹھائے گا، ادھر نگاہ فرمائے گا، 70,000 مردوں کو رب دوبارہ زندگی عطا فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی. آج لوگ کہتے ہیں کہ محمد اور علی جس کا کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں. آپ کا محبت پیش کرنا چاہتا ہوں، مقصد کے ان اولیاء کی برکت سے بگڑی بن جائے. توجہ فرمانا، اے محمد مصطفیٰ کا شان بڑا ہے، نبی کے علی کا شان بڑا ہے. راوی آنا شرانا کی میری آنا شرانا کی میری آنا. آپ کو جو سے سنیے گا میرے پاس بات نہیں تو حسن سے کر رہا ہوں، محمد میں آنے کو آنے کرنا چاہتا ہوں. حزقیل کے غلاموں نے اس کی حضور بڑے گا کیا؟ آپ نے فرمایا پڑھنا یہ ہے، ادھر نبی کے ہاتھ اٹھیں گے، نگاہ اٹھے گی، نگاہ اٹھے گی، ہاتھ اٹھیں گے، رب دوبارہ زندہ کرے گا. بولو فیس اللہ
کی دنیا میں شہادت رکھے اشکی زمین ہاتھوں کو اٹھایا نگاہ فرمائی رب نے 70,000 جملے کو تو جو دینا 70,000 اللہ نے مردوں کو حزقیل کی نگاہ سے دوبارہ زندہ فرما دیا اگر موسیٰ علیہ السلام خلیفہ ہو وہ نگاہ کرے تو 70,000 اللہ زندہ کر سکتا ہے محمد کے در کا منگتا ہو جب نگاہ کرتا ہے دوبارہ زندگی عطا ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت والجماعت آپ کی توجہ ہے میری طرف اگر حزقیل نبی نے مردوں کو زندہ کیا تو ماننا پڑے گا 11ویں والے پیر نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس پیروں کا پیر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی نجیب الطرفین سید جس پہ نگاہ کرتا ہے رب تمہارا زندہ فرما دیتا ہے تمہارا زندگی لیکن بات یہ ہے اگر حزقیل کی نگاہ اٹھے اللہ مردے زندہ کرے تو جو ہے میری طرف ایک جملہ بولنے لگا ہوں اپنی بگانی کتابوں میں بات موجود ہے اٹیک کرنے کا تنقید کرنے کا عادی نہیں دعوت پیار اور محبت دے رہا ہوں حضرت حزقیل کی دعا اٹھے نگاہ اٹھے رب مردوں کو زندہ کرے ماننا پڑے گا جس کو عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں اگر وہ نگاہ کرتے تو رب دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ لیکن ہو پیر آئے آئے میرے جملے میں تھوڑی سی توجہ کرنا پوری تقریر بے شک یاد نہ رکھنا یہ جملہ نہ بھولنا پوری زندگی ہو پیر نگاہ اٹھائے مردہ دل بھی زندہ ہو جائے آئے آئے واہ 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 مولانا صاحب واہ جملے کی قدر سبحان نہیں کیا اللہ واہ جملے کی قدر نہیں کی پھر جملہ بول رہا ہوں جو بھی آستانے سے وابستہ ہے اپنے شیخ کا نقشہ آنکھوں میں جما کر اس جملے کو سن کر ہاتھوں کو بلند کر کے محبت سے بولیے گا ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر حزقیل کی نگاہ اور دعا اٹھے رب دوبارہ زندہ کرتا ہے یہ پیر نگاہ کرے رب دوبارہ مرے ہوئے دلوں کو زندہ فرما دیتا نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ پیر ارچی مبارک سرکار میاں صاحب مبارک جیوے 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 ہو پیر کیا کہہ رہا ہوں ہو پیر یہ نہیں بظاہر نہ ہو دیکھو اندر کیا ہے نگاہ اٹھے جس طرف اشارہ ہو مرے ہوئے ضمیر دوبارہ رب زندہ کرے نگاہ دوڑاؤ شرق سے لے کر غرب تک شمال سے لے کر جنوب تک پوری ورلڈ پر 4 دھانگے عالم پہ نگاہ کو اٹھاؤ نگاہ کو دوڑاؤ یہ ہستی وہ ہے جنہوں نے مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے ایسی دنیا تک جب نگاہ اٹھائیں گے تمہارا زندگی جیوے 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 جدو اے نعرہ لگے نا جیوے جیوے تے ہاتھ چوک کے مرشد آستے دعا کریا کرو مرشد جیوے پائی جی ایک بار پھر نعرہ لاؤ جیوے 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 پیر ارچی مبارک پیر ارچی مبارک سرکار میاں صاحب مبارک اگر اجازت ہو تو سلطان باہو کی بات کر جو سلطان باہو تو معمولی ولی نہیں ہے آپ بیمار ہو گئے حضور معذرت سے آپ کی نگاہ کا طالب ہوں دعا کا طالب ہوں نگاہ آپ کی ہوگی تو آج بگڑی میری بھی بنے گی آج میری بھی بگڑی بنے گی بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں سلطان باہو کو معمولی ولی نہیں ہے معمولی ولی نہیں ہے سلطان باہو وہ ہستی ہے جدھر نگاہ اٹھائی ہے رب کے بندوں کی تقدیروں کو بدل دیا ہے اب بیمار ہو گئے بیمار مریدوں نے عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو علاقے میں ایک سکھ حکیم ہے ہم اس سے دوائی وغیرہ لے آئیں آپ مسکرا کے فرماتے ہیں جو پتہ کر لو مرید حاضر ہوئے اجازت لی سکھ کے پاس گئے سکھ کو کہنے لگے حکیم ہمارے پیر بیمار ہیں بخار ہے دوائی نہیں دے دیتے سکھ نے کہا آپ کے پیر کا نام کیا ہے فرمایا سلطان باہو سبحان اللہ نہیں اینڈ تک سارے بولو سبحان اللہ سلطان باہو جب نام سنا
نگاہ کو بھی جھکا لیا، گردن کو بھی جھکا لیا۔ اس نے کہا اگر یہ پیر ہیں تو دوائی میں نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ بس نہیں دوں گا۔ نہیں، بڑی مہربانی، ہمارے پیر ہیں، بخار ہے، شدت کی تکلیف ہے، اگر دوائی دو تو ہم دعا کروائیں گے، تیری قسمت بدلے گی۔ اس نے کہا میں خود تو نہیں جاؤں گا، ایسا کرو سلطان باہو کی قمیض لاؤ، میں سونگ کے بتاؤں گا کیا بیماری ہے، دوائی دوں گا۔ ادھر مرید شیخ حکیم سے چلے، سلطان باہو کے قدموں میں حاضر ہوئے، قدموں کو چوما، ہاتھ باندھ کے عرض کیا حضور، وہ کہتا ہے میں خود تو نہیں جاؤں گا لیکن قمیض مبارک دیں اور سونگ کے بتائے گا یہ بیماری اور دوائی بھی ملے گی۔ سلطان باہو مسکرائے، رب کا ولی مسکرایا، رب کا ولی مسکرایا، پھر جملہ سن رہا، رب کا ولی مسکرایا، اپنے قمیض کو اتارا، فرمایا جو کام ہم نے کرنا تھا آج ہماری قمیض ہی کر دے گی، سبحان آج اللہ، ہماری قمیض کرے گی۔ سلطان باہو نے قمیض کو اتارا، اتار کے مرید کو دیا، مرید نے پیر کی قمیض کو چوما، آنکھوں پہ لگایا، سینے سے لگایا، سکھ حکیم کے پاس، اے سکھ حکیم یہ ہمارے پیر و مرشد کا کرتا ہے، یہ لے۔ ادھر حکیم نے، سکھ حکیم نے کرتے کو لیا، کرتے کو لے کر سلطان باہو کے کرتے کو لے کر، آپ کے پراہن کو لے کر، آپ کے خرقے کو لے کر ناک کے ساتھ رکھا، ادھر رکھ کے سونگا، ادھر سونگ رہا ہے، ادھر نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت والجماعت، جیوے 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 جیوے۔ ہمارے ولی تو وہ ہیں جن کی قمیضیں مسلمان بنا دیتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک اور بات کرنے لگا، محبت سے بیٹھے ہیں، توجہ سے سنے نا۔ ایک ہوئے ہیں امام محمد رضی اللہ عنہ، نبی کے غلام ہیں، رسول کے خادم ہیں، نوکر ہیں، امتی ہیں۔ اللہ نے حسن اتنا دیا، آج پیروں کو دیکھو نا کتنا حسن ہے۔ نہیں نہیں، جو وفادار مرید ہے مچل کے کہے سبحان اللہ۔ ہاں مولانا صاحب، ہائے ہائے آئے آئے، آپ کی واہ توجہ کا طالب ہوں۔ امام محمد نبی کے خادم ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی کے نوکر ہیں، رسول کے نوکر ہیں۔ اللہ نے حسن اتنا دیا، جو غیر مسلم حسن دیکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ امام محمد سے پوچھا گیا، غیر مسلموں سے پوچھا گیا، حضور غیر مسلموں سے کہ کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جملہ سن کے تڑپنا اور تڑپ کے کہنا سبحان اللہ، اپنے پیروں کے نقشے کو سامنے رکھنا، پھر جملہ سننا۔ امام غیر مسلموں سے پوچھا گیا ارے کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر چھوٹا محمد ایڈا سونے، بڑا محمد کی ڈا سونا۔ ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، چھوٹے محمد یہ شان ہے، واہ واہ واہ، بڑے محمد دا کی شان ہوئے دا۔ ہائے ہائے ہائے، بولنا ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بات سلطان باہو کی کر رہا ہوں، واہ واہ واہ، بظاہر نہ دیکھو، یہ دیکھو اس کا نسب کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے۔ نگاہ اٹھائے تو بگڑی بنتی ہے یا اگلی پہلی بھی بگڑ جاتی ہے، نگاہ اٹھائے تو بگڑی بھی بنے، قسمت بھی بدلے۔ اگر ولیوں کو رب نے یہ شان دی ہے تو جس کے صدقے رب نے کائنات کے ولیوں کو ولایت دی ہے اس علی کا کیا شان ہوگا؟ اگر علی کی یہ شان ہے، سارے رسولوں کے امام محمد مصطفیٰ کا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اسی ویکھنے ہاں، اسی ویکھنے تسبیح چنگی پھیردا ہے، جبا کنج دا سو جڑا بڑی معذرت نال عرض کر لگا، بڑی معذرت نال 6 مہینے نہ آئے پھر بھی ولی بن من لینے ہاں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ 5 مہینے نماز دے نیڑے نہ بڑا وڈا ولی ہے، نہیں وہ ولا تیرے گجرانوالا روڈ کا ولا ہو سکتا ہے۔ ولی دیکھنا ہے تو دیکھ میرے حضرت کو۔ جیوے 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 جیوے۔ سلطان باہو نے انہی لوگوں کی بات کی ہے نا، آپ ایک مرتبہ پیار سے کہیں گے سبحان اللہ۔ میں بات سلطان باہو کی کروں، واہ واہ واہ، کہنے والے ادھر جو بیٹھے ہیں یہ بھی پیار سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو کرنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اس آواز پہ بیان فرمان دینے، آپ بیان فرمان دینے تسبیح پھری پر دل نہ
شک بے شک بے شک تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں بڑھ کے علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے جاگ بنا دودھ جمے دینا باہو پاویں لال ہوول کڑ کڑ کے حزقیل نبی کی دعا ہو نگاہ ہو رب مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ حزقیل ہے موسیٰ کے خلیفہ جو نبیوں کا سردار ہے, اس کے امت کے ولی نگاہ اٹھائے اللہ مردہ دلوں کو دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے. انہی جملوں پہ اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ موقع ملا حضرت نے کرم نوازی فرمائی تو پھر انشاءاللہ بات بھی کریں گے. اللہ حضور کی نلین کا صدقہ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.